بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں میرے اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی، پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی، پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی، پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں میرے اچھے سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر تمہارا باپ۔ پھر تمہارا قریبی۔ پھر تمہارا قریبی۔ مذکورہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم ہے، اور ماں کا حق اس سے اعظم۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے، اور اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 30 مہینے میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فرما کر ماں کو پھر خاص الگ کر کے گنا، اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو جو اسے حمل و ولادت اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں، جن کے باعث اس کا حق بہت اشد و اعظم ہو گیا۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ تاکید کی ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے حق میں کہ پیٹ میں رکھا، اسے اس کی ماں نے سختی پر سختی اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھوڑنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں ماں باپ کے حق کی کوئی نہایت نہ رکھی کہ انہیں اپنے حق جلیل کے ساتھ شمار کیا۔ فرماتا ہے، شکر بجا لا میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دونوں آیتیں اور اسی طرح بہت حدیثیں دلیل ہیں کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زائد ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا، شوہر کا۔ میں نے عرض کی، اور مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا، اس کی ماں کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، مگر اس زیادت یعنی ماں کا حق زیادہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ خدمت میں دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے۔ مثلاً 100 روپے ہیں، والدہ کو فضیلت دینے سے ماں نے کوئی خاص وجہ نہیں تو باپ کو 25 دے، ماں کو 75، یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو، یا دونوں سفر سے آئے ہیں، پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے، وَعَلَى هَذِهِ الْقِيَاسِ۔ نہ یہ کہ اگر والدین میں باہم تنازع ہو تو ماں کا ساتھ دے کر معاذ اللہ باپ کے در پہ ایذا ہو، یا باپ پر کسی طرح سختی کرے، یا اسے جواب یا بے ادباً نہ آنکھ ملا کر بات کرے، یہ سب باتیں حرام اور اللہ عز و جل کی معصیت ہیں۔ نہ ماں کی اطاعت ہے نہ باپ کی، تو ایسی صورت میں اسے ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، وہ دونوں اس کی جنت و نار ہیں۔ جسے تکلیف دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اگر مثلاً ماں چاہتی باپ کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائے اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرح سے ماں کے معاملے میں ان کی ایسی ناراضیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی کہ یہ ان کی نری زیادتی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی
کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، جس طرح ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حق مواقع ہے۔ مفسر شہیر محدث کبیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان مذکورہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے۔ باپ 1 احسان، پیٹ میں رکھنا، جننا، دودھ پلانا، پرورش کرنا۔ باپ صرف پرورش ہی کرتا ہے۔ بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے، مگر مقابلے کی صورت میں ادب و احترام باپ کا زیادہ کرے، خدمت و انعام ماں کی زیادہ۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ اس سے نرم اور نیچی آواز سے کلام کرے، مالی و بدنی خدمت کرے، یعنی اپنے نوکروں سے ہی ان کا کام نہ کرائے بلکہ خود کرے، ان کا ہر جائز حکم مانے، انہیں نام لے کر نہ پکارے، اگر وہ غلطی پر ہو تو نرمی سے ان کی اصلاح کرے، اگر قبول نہ کریں تو ان پر ڈانٹ ٹپٹ نہ کرے، ان کی سختی پر تحمل کرے۔ یہ آداب قرآن مجید میں اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے عمل شریف پر مذکور ہے۔